اللہ تعالیٰ کی ذات بالکل بھی سنگ دل اور بے رحم نہیں ہے کہ وہ اپنی مخلوق کے ساتھ دشمنی رکھے اور بلا وجہ جو ہے وہ اپنی مخلوق کو سخت سے سخت سزا دے، بلکہ انسان خود سزا کا مستحق تب ہوتا ہے جب وہ زمین پر طرح طرح کی سرکشی میں مبتلا ہوتا ہے اور زمین پر وہ مختلف طرح کے فسادات برپا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ تو جانتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود اس مخلوق کو بنایا ہے اور وہ جانتا ہے کہ اس نے انسان کو کتنا کمزور بنایا ہے۔ اس لیے جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے، غلطی کرتا ہے اور وہ اپنے کیے پر شرمندہ ہوتا ہے، اپنے کیے پر شرمندگی کا اظہار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے بندے کی فوراً گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، بشرطے کہ وہ توبہ جو کرے وہ صحیح اور سچی توبہ ہو۔ اللہ کی رحمت جو ہے وہ بہت وسیع ہے اور وہ اپنی وہ پیدا کردہ مخلوق سے بے تحاشا محبت کرتا ہے۔ اللہ کی یہ محبت جو اس کی اپنی مخلوق کے لیے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال سے بڑا خوبصورتی سے اس کو واضح کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کسی شخص کا اونٹ ایک صحرا میں کھو گیا ہو اور اس کے کھانے پینے کا سامان بھی اسی اونٹ کے اوپر ہو، تو وہ شخص اس کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر مایوس ہو چکا ہو، یہاں تک کہ زندگی سے بے آس ہو کر ایک درخت کے نیچے لیٹ گیا ہو، اور عین اس حالت میں یکا یک وہ دیکھے کہ اس کا اونٹ سامنے کھڑا ہے، تو اس وقت جیسی خوشی اس کو ہوگی تو اس سے بہت زیادہ خوشی اللہ کو اپنے بھٹکے ہوئے بندے کے پلٹ آنے سے ہوتی ہے۔ جیسا کہ اللہ خود قرآن میں کہتا ہے وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، کہ تم اپنے رب سے استغفار کرو اور اس کی طرف توبہ کرو۔ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ، یقین مانو کہ میرا رب بڑی مہربانی والا اور بہت محبت کرنے والا ہے۔ تو توبہ جو ہے وہ کہتے ہی پلٹ جانے کو ہے کہ جب انسان اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو اور اللہ کی طرف وہ دوبارہ رخ کرے، اللہ کی طرف وہ دوبارہ رجوع کرے اور اپنے آپ کو ہر ممکن آنے والے وقت میں اپنے ان گناہوں سے اپنے آپ کو روکنے کی پوری کوشش کرے۔ لیکن یہ توبہ جو ہے یہ سچی توبہ ہونی چاہیے۔ لیکن ایسا بھی نہیں کہ انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اس رحمت کو فور گرانٹڈ لینا شروع کر دے اور ساری زندگی جو ہے وہ گناہوں میں گزار دے، اسی خیال کے ساتھ کہ اللہ تو معاف کر ہی دے گا، یہاں تک کہ اس کی موت جو ہے اس کے سامنے کھڑی ہو۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں کہتا ہے وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، ان کی توبہ ہرگز قبول نہیں ہوگی جنہوں نے ساری زندگی جو ہے وہ گناہوں میں گزار دی، حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ موت جو ہے ان کے سامنے آ کر کھڑی ہو، قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، پھر وہ جا کر کہے کہ اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ یہ وہ حالت ہوتی ہے اور یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب توبہ کے تمام دروازے جو ہے وہ بند ہو جاتے ہیں۔ اس کے بارے میں بڑی ایک امپورٹنٹ حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ عالم نزع طاری ہونے سے پہلے قبول کر لیتا ہے۔ اس کا مطلب کہ جب عالم نزع طاری ہو جائے تو تب توبہ بھی قبول نہیں ہوتی۔ یہاں نا ایک بڑی اہم بات سمجھنے کی ہے کہ جب انسان کے پاس موت کا وقت آتا ہے تو آدمی کی دو حالتیں جو ہیں اس پر طاری ہوتی ہیں۔ پہلی جو حالت ہے اسے حالت یاس کہا جاتا ہے، یعنی کہ انسان ظاہری اسباب کے درجے میں زندگی سے مایوس ہو جاتا ہے، مگر اس وقت اس پر عالم برزخ کے احوال جو ہے وہ ظاہر نہیں ہوتے۔ اس وقت بالاتفاق مسلمان ہو یا کافر دونوں کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ لیکن دوسری حالت جو اس کے بعد آتی ہے اسے عالم نزع کہا جاتا ہے، یعنی کہ عالم برزخ کے حالات اس پر ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور اس کو فرشتے وغیرہ جو ہے وہ نظر آنے لگتے ہیں۔ تو یہ وہ حالت ہوتی ہے کہ جب اس کے لیے توبہ کے تمام دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی مثال جو ہے وہ فرعون کا غرق ہونا ہے۔ جب وہ بالکل پانی میں غرق ہو چکا اور جب اس کو پتہ چلا کہ میرے بچنے کے کوئی چانسز نہیں ہے، تو تب اس نے یہ بات کہی تھی کہ میں موسیٰ کے رب کو مانتا ہوں، لیکن تب تک جو ہے موت بالکل اس کے سامنے کھڑی تھی۔ تو یہ وہ وقت تھا کہ جب اس کی دعا کی قبولیت کے دروازے جو تھے وہ فرعون کے بند ہو چکے ہوئے تھے۔ ان قرآن کی آیات اور حدیث سے ہمیں ایک رغبت ملتی ہے، وہ یہ ہے کہ جب انسان سے گناہ سرزد ہو جائے تو اسے فوری طور پر جو ہے اللہ کی طرف رجوع کر لینا چاہیے اور توبۃ نصوحا، اور اس کو سچی توبہ کر لینی چاہیے، اس یقین کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی رحمت سے بخش دے گا
اور وہ مزید انسان خود بھی اس گناہ کی طرف دوبارہ نہ لوٹے بلکہ وہ اللہ کی طرف لوٹے اس سے پہلے کہ موت کا وقت آ جائے۔